الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرین جمعہ، بات ہو رہی تھی اس عظیم شخصیت کی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا: اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ مسلمانوں اور صحابہ کے درمیان بہت ہی زیادہ اونچا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں. میرے محترم بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری کو سنبھال لیا تو اس ذمہ داری کے احساس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا متاثر کر دیا کہ آپ کے جسم کی رنگت بدل گئی. وہ عمر جو خلافت سے پہلے بہت ہی زیادہ گورے تھے، خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ گندمی ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امت کی فکر میں اس قدر ڈوبے ہوتے تھے کہ ان کو خود کا بھی کوئی خیال نہ ہوتا تھا. مسلمانوں کا خلیفہ جس کی سلطنت دنیا کے ایک بڑے حصے پر پہنچ چکی تھی، میرے محترم بھائیوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس خلیفہ کا کوئی محل بھی نہیں تھا. معمولی سے گھر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بسر کیا کرتے تھے. تاریخی روایات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ جب روم کا قاصد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاشتے ہوئے آیا، مسجد کے ایک کونے میں اپنے کوڑے کو اپنا تکیہ بنا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آرام کی نیند سو رہے ہیں، دیکھا
تو اس نے تاریخی مشہور جملہ کہا تھا، کہا کہ اے عمر، آپ نے حکومت کو سنبھالا، عدل و انصاف سے کام لیا، اپنی رعایا کے اندر آپ نے امن اور سلامتی کو پھیلا دیا، پھر اس کے بعد بغیر کسی چوکیدار کے معمولی سی حصیر پر آرام کی نیند آپ سو رہے ہیں، کیونکہ اس قاصد نے اپنے بادشاہوں کو دیکھا تھا کہ محلوں میں ریشم کے بنے ہوئے نرم گرم بستروں پر چاروں طرف سے ہزاروں کے فوج کا پہرا لگانے کے باوجود بھی وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ متواضع اور بہت ہی زیادہ عام فہم زندگی گزارنے والے تھے۔ آپ کا کھانا ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی معمولی آدمی اس کھانے کو کھا نہیں سکتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت مسلمانوں کو گوشت اور روٹی کھلائی جا رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلایا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر تیل اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ تو گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور آپ نے مجھے اس کھانے کی دعوت دی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ مسلمانوں کا کھانا ہے اور یہ میرا کھانا ہے، اور میں تمہیں اپنے ہی کھانے پر دعوت دے سکتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سلسلے میں عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ میں کھجور اور گھی سے بنا ہوا حلوہ لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ میں نے حلوے کا برتن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بڑھایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ حلوہ ہے، میں نے آپ کے لیے بنایا ہے کیونکہ آپ دن بھر مسلمانوں کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ شام کے وقت آپ اسے تناول فرما لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو کھولا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے عتبہ، کیا تمہارے اندر اس بات کی سکت ہے کہ تم تمام مسلمانوں کو اس قسم کا حلوہ کھلا سکو؟ عتبہ بن فرقد نے کہا کہ اگر میرے پورے خاندان کا مال بھی صرف کروں تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ اس برتن کو یہاں سے اٹھا لو، جو کھانا عام مسلمانوں کو میسر نہیں ہے وہ کھانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کبھی نہیں کھا سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے سلسلے میں حفص بن ابو عاص فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ہمیں سرکہ اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے رکھ کر دعوت دیا کرتے تھے، کبھی ہم لوگوں کو روٹی اور گوشت کے سوکھے ٹکڑے رکھ کر دعوت دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہمارا کھانا آپ کے اس کھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کھانوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ اگر میں چاہوں تو حکم دے سکتا ہوں کہ کسی بکری کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال کو نکال کر اس کو مختلف طریقے سے پکا کر پیش کیا جائے، لیکن سنو، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے آخرت میں توشہ تیار کر رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کھانا ہوا کرتا تھا، اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس کھانے کو بڑی مشکل سے بھی ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ یہی عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حلوے کا برتن لے کر آئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کھانے کو بڑے مزے سے کھا رہے تھے، اور اللہ کی قسم اس کھانے کا ایک لقمہ مجھ سے چبایا نہیں جا رہا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمر جنہوں نے
اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تھی۔ ان کے کپڑے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کے کپڑوں کے سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے اور ان کے کپڑے پر 3 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! بہت سارے صحابہ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک دن مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، وہ شخص جس کی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ عطا فرمائی، جمعہ کی نماز میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ اس کا عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے معذور سمجھنا، کیونکہ میرا کپڑا دھویا جا رہا تھا اور میرے پاس اس وقت کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں تھا۔ اس دنیا کی حقیقت کو اللہ کے ان بندوں نے اچھی طریقے سے جان لیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سواری تھی جس پر سوار ہوا کرتے تھے، اور اس سواری کی دیکھ بھال کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مقرر نہیں فرمایا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا امیر ہے جو اپنی سواری کے جسم سے ان کیڑوں کو نکال رہا ہے جو جسم پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس دودھ پیش کیا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اس دودھ کی لذت اس دودھ سے مختلف ہے جو ہر دن پیا جاتا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی اونٹنی کے دودھ کو آج اونٹنی کے بچے نے پی لیا ہے، لہذا یہ دودھ مسلمانوں کے صدقے کے جو اونٹ ہیں ان اونٹوں سے دھویا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو زمین پر رکھ دیا، کہا کہ جہنم کی آگ میرے پیٹ میں بھرنے والے، تجھے اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈی رات میں دوڑے ہوئے نکلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے دوڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا بات ہے، کہاں دوڑے جا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدقے کا ایک اونٹ اس کی جگہ سے نکل کر بھاگ چکا ہے۔ عمر بن خطاب جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس اونٹ کو واپس لا کر باندھ دے۔ کس قدر خدمت گزاری کا جذبہ تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ذمہ داری کا احساس اللہ کے ان بندوں کو کس قدر ستایا کرتا تھا۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک شام میں اگر کوئی خچر پیاس سے مر رہا ہے تو خطاب کے بیٹے کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے راتوں کی نیندوں کو حرام کر کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے بچے کے رونے کی آواز سنی، گھر کے پاس رک گئے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بچے کو سلا دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا گشت کیا، وہ گشت نہیں جو آج کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا یہ بندہ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کے اندر گشت کیا کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بچے کو سلا دو، لیکن بچے کے رونے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے باہر کھڑے میاں بیوی کی آواز کو سنا۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں کے لیے وظیفہ جاری کر دیا ہے جو بچے دودھ چھوڑ دیتے ہیں، لہذا میں چاہتی ہوں کہ اسے دودھ چھڑا دیا جائے تاکہ اس کے لیے راشن جاری کر دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کو سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن عمر نے فجر کی نماز پڑھائی
تو روتے روتے عمر کی حالت تنگ ہو چکی تھی، آواز حلق سے نکل نہیں رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ کتنے معصوم بچوں کو تو نے مارا ہوگا؟ فوراً حکم جاری کر دیا کہ ہر مسلمان بچے کو جو پیدا ہو وظیفہ جاری کر دیا جائے، اس کا راشن جاری کر دیا جائے، اور لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ کوئی وقت سے پہلے اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحیم نہیں تھے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جس قدر شدت اور سختی تھی، اسی قدر نرمی بھی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، کہا کہ کیوں بھیک مانگتے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا، یہودی ہوں، مسلمانوں کو جو خراج ادا کرنا ہے، جو ٹیکس دینا ہے، اس کی رقم جمع کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جوانی میں ہم نے تم سے لیا ہے تو بڑھاپے میں تم کو اس طریقے سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ فوراً قانون جاری کر دیا کہ ہر وہ شخص جو بوڑھا ہے، یتیم ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو کمائی کے لائق نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی، ان تمام لوگوں کو بیت المال سے راشن جاری کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن کن فضائل کا ذکر کیا جائے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو روتے روتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بیٹھ جایا کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے اللہ کے اس فرمان پر پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنی پریشانی کا شکوہ صرف اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پر کھڑے اتنا روئے کہ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرات نہ ہو سکی۔ میرے محترم بھائیو، جس قدر عدل و انصاف کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اسی قدر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آخرت کی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار سوال کیا کرتے تھے کہ حذیفہ، کہیں منافقوں کے زمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے بیٹے کو تو ذکر نہیں کیا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے عمر بن خطاب، آپ اطمینان رکھیے، آپ کا نام ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ تنہا کمرے میں جب داخل ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، بخن بخن، بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہو، بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہو خطاب کے بیٹے کہ تم کو اللہ نے مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ تبارک و تعالی اس ذمہ داری کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے بیت المال سے روزانہ صرف 2 درہم لیا کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں پر ہزاروں درہم تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا مال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یتیم کے مال کے مانند ہے۔ جس طریقے سے یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کے مال سے معروف طریقے سے کھا سکتا ہے، اتنا ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حق پہنچتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک موٹا تازہ اونٹ گھوم رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا گیا کہ یہ آپ کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بلایا، کہا کہ اس اونٹ کو تم نے کہاں سے خریدا؟ کہا ابا جان، ایک دبلا پتلا اونٹ تھا، میں نے اسے خرید کر چرایا تاکہ بیچ کر فائدہ کما سکوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں نے جب دیکھا ہوگا، چراگاہ میں اس اونٹ کو دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، چرنے دیا جائے۔ اس طریقے سے
مسلمانوں کی رعایت سے یہ اونٹ موٹا تازہ ہوا ہے، اے میرے بیٹے اس اونٹ کو بیچ دے، اپنی اصل رقم لے کر باقی رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، ذمہ داری کا احساس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر تھا۔ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنوں کے بارے میں پوچھا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، خوف کی کوئی بات نہیں، فتنوں کے اور آپ کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مضبوط دروازہ بنایا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا یا اس دروازے کو کھولا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دروازہ پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ فتنوں کے بیچ میں بنایا گیا دروازہ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس دروازے کے توڑے جانے کا مطلب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی وفات ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مسلمانوں کی صفوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ داخل نہیں ہو سکا، لیکن وہ گھڑی بھی آ گئی جس کو اللہ رب العالمین نے مقدر فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی بشارت دی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، پہاڑ حرکت میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم سے پہاڑ پر مارا، کہا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد، خاموش رہو، تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ پر تھے۔ میرے محترم بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو مجھے تیرے نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے راستے نکال دیتا ہے۔ مدینہ دار السلام تھا، اس کے اندر صرف مسلمان بستے تھے۔ مدینے میں شہادت کے موت کی تمنا، اس کے لیے دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ مہیا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیو، سن 23 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 10واں سال 5 مہینے 21 دن تھا جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ آپ پر حملہ ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سے خواب دیکھے جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے طاقتور گھوڑے میرے پاس ہیں، لیکن وہ گھوڑے سب کے سب کمزور ہو چکے ہیں۔ میں ان گھوڑوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف نکلا۔ پہاڑ پر میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کو اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو پھر سے غم زدہ کر کے
اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا ذکر فرمایا تو انس نے کہا کہ امیر المؤمنین کو پیغام لکھ دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کا پیغام میں خود ان کے نام لکھ دوں۔ میرے محترم بھائیو، حملے سے کچھ دن پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود خواب دیکھا کہ ایک رومی مرغا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر ٹھونگے مار رہا ہے۔ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی، کہا کہ امیر المؤمنین ایسے لگتا ہے کہ کوئی غلام آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو مجوسی اور آتش پرست تھا، وہی آتش پرست جس کی نسل سے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی، کہا کہ میرے مالک نے مجھ پر روزانہ میری طاقت سے زیادہ خراج مقرر کیا ہے، لہذا آپ میرے مالک سے بات کر دیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں نجار ہوں، بڑھئی کا کام کرتا ہوں، چکیاں بناتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تب تو تم اتنا خراج آسانی سے دے سکتے ہو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال تھا کہ مغیرہ بن شعبہ سے بات کر کے اس کی اجرت میں کچھ تخفیف ضرور کر دیں گے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا۔ تو اس بدبخت نے کہا ایسی چکی بناؤں گا جس کے پیسنے کی آواز مشرق سے مغرب تک سنائی دے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین ایسے لگتا ہے کہ اس بدبخت نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہے۔ میرے محترم بھائیو، مقدر لکھا جا چکا تھا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہارشنبے کے دن ذی الحجہ کا مہینہ 26 تاریخ تھی، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عادت کے مطابق صفیں درست کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کی تو اندھیرے کو غنیمت جان کر اللہ کے دشمن ابو لولو نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ 3 یا 6 وار اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بند ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام ابو لولو نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت کی موت پالی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سخت زخمی ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لایا گیا، دودھ پلایا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، جس سے دودھ آپ کے پیٹ میں رک نہیں رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکے تھے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کسی نے آپ کو نماز یاد دلائی تو فرمایا اللہ کی قسم اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں بنتا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ کے اس موحد بندے خلیفہ رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ادا کر لی۔ آپ کا مبارک سر تکیے پر رکھا گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ میرے سر کو مٹی پر رکھ دو، مٹی آلود سر اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا تو ہو سکتا ہے خطاب کے بیٹے کو رحم کر کے معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیو،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین ہو گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹے ماں عائشہ کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خطاب کا بیٹا، اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں اسے دفن کر دیا جائے۔ عائشہ سے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لَأُوسِرَنَّهُ الْيَوْمَ عمر بن الخطاب، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آج میں اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو بے تابی سے انتظار فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے بٹھا دیا جائے۔ جب بٹھا دیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کیا پیغام لے آئے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دفن کی اجازت دے دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بہت ہی زیادہ اہم تھی، اگر اجازت دے دی ہے تو سنو، میری لاش کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک تک پہنچنا، پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اجازت دے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے بھی دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو، معمولی کپڑوں میں مجھے دفن کر دو، کیونکہ اگر اللہ کے پاس میرا کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے تمہارے پہنائے ہوئے کفن سے زیادہ بہتر کفن پہنائے گا۔ اگر اللہ کے پاس کوئی میرا مرتبہ اور مقام نہیں تو ایسی صورت میں اچھا کفن مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غم کی حالت میں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، غمزدہ کیوں ہو؟ آپ ہی تو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، آپ ہی تو ہیں جن کے اسلام سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمایا تھا، آپ ہی تو ہیں جن کی ہجرت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی نصرت اور مدد فرمائی تھی، آپ کو اللہ نے مسلمانوں کی ذمہ داری عطا فرمائی تو آپ نے اس ذمہ داری کو مکمل طور پر سنبھالا، آپ ہی تو ہیں جنہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا کہ ابن عباس، کیا اللہ کے پاس ان تمام باتوں کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردد میں پڑ جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان تمام باتوں کی کیوں کر گواہی دی جائے؟ آج کتنا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اللہ کے وہ بدبخت بندے جو اللہ کے فرشتوں کے نام خطوط لکھتے ہیں قبروں کے اندر، ان خطوط کو دفن کیا جاتا ہے، جھوٹی ولایت کے دعوے دار جنت کی سرٹیفکیٹیں دے دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں پر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہیں کہ اے ابن عباس، گھبراتے کیا ہو؟ گواہی دے دو اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مقام پیدا فرمایا ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہونے کے کچھ دنوں کے بعد، بعض روایات میں 3 دن، بعض روایات میں 6 دن انتقال فرما گئے۔ اللہ کا یہ موحد بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی کے شوہر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو جنازے میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب لایا گیا تاکہ دفن کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غم میں مبتلا تھا، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرما رہے تھے کہ عمر اللہ تم پر رحم فرمائے، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو نام اعمال تمہارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، جو اعمال صالحہ تمہارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی نیک اعمال کے ساتھ میں اپنے رب سے مل سکوں۔ میرے محترم بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اس عظیم صحابی کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ہاتھ تھام لیا، پھر دونوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا ہی خوبصورت محل بنا ہوا ہے، اس محل کے پاس ایک عورت وضو بنا رہی ہے، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ کہا کہ یہ خطاب کے بیٹے عمر کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس محل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن میں نے عمر کی غیرت کو یاد کیا تو وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے، کہا اعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ میرے محترم بھائیو، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں جنت کی واضح اور کھلی بشارت دی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیر روما کے پاس اپنے مبارک قدموں کو کنویں کے منڈیر پر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور میں اس باغ کے دروازے پر چوکیداری کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جانے کی اجازت مانگی، میں نے کہا کہ آپ یہی رکیے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو جنت کی بشارت دے دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آنے کی اجازت بھی دو اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میرے محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے مختصر سے حالات تھے، ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کو بیان کرنے کے لیے ایک مکمل دفتر چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے اعتبار سے اسلامی مملکت کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لائی، انہوں نے
فوج کے نظام کو درست کیا، اسی طریقے سے رجسٹر بنائے، مسلمانوں کے لیے باقاعدہ نام لکھ کر انہوں نے راشن جاری کیا۔ اس کے علاوہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے کی گئی بڑی خدمتیں ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے قیامت کے دن اسلام لوگوں کو تلاشتے ہوئے آئے گا، کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اے اللہ اس نے میری عزت کی تھی، کسی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ عمر بن خطاب کے پاس آئے گا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ اے اللہ میں اس وقت تک انجان تھا جب تک اس بندے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میرے محترم بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بے شک بیان سے زیادہ ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان نیک بندوں کی محبت جو ہم اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس محبت کے وسیلے سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم نے کوئی ایسے اعمال تو تیار نہیں کیے جو اللہ کے ان نیک بندوں کے درجات اور مقامات کو پہنچ سکیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مسلمانوں سے بڑی خوشی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں، عثمان اور علی سے محبت کرتے ہیں، حسن حسین فاطمہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین سے محبت کرتے ہیں، ان تمام نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ جی کر ایمان کی حالت میں وفات پائی ہے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند فرما، قیامت کے دن جب تو ہمارے بیچ فیصلہ فرمانا تو اے اللہ رحم و کرم کے ساتھ فیصلہ فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن تو ہم تمام کو بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ